بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم نے آج کے اس سے پہلے والے حلقے میں، پہلے والے سیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق پہلا قاعدہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس پہلے قاعدے کا وہ پہلا حلقہ تھا، اس سے متعلق بقیہ جو باتیں ہیں وہ اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ قاعدہ یہ تھا اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کے سارے جو اوصاف ہیں، صفات ہیں، وہ کمال کے اوصاف ہیں، کمال کی صفات ہیں، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اس ضمن میں یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ اخیر میں جو باتیں اس سے پہلے والے حلقے کے اخیر میں جو باتیں چل رہی تھیں وہ کچھ یہ تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے، اللہ کے تبارک و تعالی کی ذات سے عیوب اور نقائص کی نفی فرمائی ہے، عیب اور نقص کا ازالہ فرمایا ہے، نفی فرمائی ہے۔ جو بھی عیب کی صفات ہیں، مثال کے طور پر بھول جانا، مثال کے طور پر بہرا ہو جانا، مثال کے طور پر اندھاپن، مثال کے طور پر کانا پن، یا مثال کے طور پر موت، یہ ساری چیزیں جو عیب کی صفتیں ہیں، نقص کی، ان ساری صفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک کیا ہے، نفی فرمائی ہے۔ آگے باتیں چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی گرفت فرمائی ہے، ان لوگوں کو سزا دی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقص کی صفت سے متصف کرتے ہیں۔ نقص کی صفت سے متصف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی ہے، ان کا معاقبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عیب کی، نقص کی بات کہتے ہیں۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، ولعنوا بما قالوا، اور انہوں نے جو بات کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت برس رہی ہے۔ غلط ہے یہ بات۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح سے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے اپنے بندوں پر لٹاتا ہے، اپنی نوازشات کی برکھا برساتا ہے۔ کیسے یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب سے، نقص سے متصف کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ نعوذ باللہ بدھے ہوئے ہیں؟ اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دو باتیں، ایک تو ان کے ہاتھ بدھے ہو جائیں یا ان کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس عیب کی اور نقص کی بات کہنے کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہو، ان پر لعنت کی جائے، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقاب دیا، ان کو سزا دی۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ سے معلوم پڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب و نقص سے متصف کرتے ہیں، ان کو سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایسے ہی اس آیت کریمہ میں بھی جو آگے آ رہی ہے، یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 ہے۔ اگلی آیت کریمہ جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ بہت ہی سنگین قسم کی بات لوگوں نے کہی ہے، اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا
ان اللہ فقیر و نحن اغنیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے نعوذ باللہ، محتاج ہے نعوذ باللہ، ونحن اغنیا، اور ہم بالدار ہیں، دولت مند ہیں نعوذ باللہ، سنکتب ما قالوا، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ، جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، اللہ ضرورت مند ہے اور ہم مالدار ہیں، جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے، یاد رکھیں کہ بڑی سنگین بات کہی ہے، سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم نوٹ کروا لیں گے، نوٹ کر دیں گے، لکھ دیں گے، ما قالوا، جو ان لوگوں نے کہا ہے، اور اسی طریقے سے وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ناحق جو ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیں گے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے جہنم کا دہکتا بھڑکتا ہوا عذاب چکھو، جہنم کی آگ کا عذاب چکھو، ہم ان کو کہیں گے۔ تو جو کچھ ان لوگوں نے کہا ہے وہ سب لکھوایا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیش کرے گا، سب کے سامنے کھول دے گا۔ ان لوگوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے، ان کی جانیں لی ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، جہنم کا عذاب چکھو، جہنم کا عذاب چکھو۔ آپ غور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب اور نقص سے متصف کرنے والے، اللہ کو نعوذ باللہ فقیر کہنے والے اور اپنے آپ کو مالدار کہنے والے کس قدر سنگین جرم کے مجرم ہیں، نبیوں کو قتل کرنے والے کس قدر مجرم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم سب کچھ کھولیں گے، سب کچھ تمہارے سامنے لائیں گے، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جہنم کے عذاب کو چکھو، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ تنبیہ ہے، تقریع ہے، ڈانٹ پھٹکار ہے، زجر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب چکھو۔ بہرحال یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقص اور عیب کی صفت سے متصف کیا، اپنے اللہ تعالیٰ کو فقیر قرار دیا، اپنے آپ کو مالدار قرار دیا، اور نبیوں کو بھی قتل کرنے کا جرم ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کا سب یاد رکھو کہ ہم قیامت کے دن کو آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ہے۔ ایسے ہی ایک پہلو اور اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی چیزوں سے متصف کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی ذات بابرکات میں عیب اور نقص بیان کرنے والی چیزیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان برائیوں سے، ان گندگیوں سے، ان برے اوصاف سے اپنے آپ کو منزہ قرار دیا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیا ہے، مقدس قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارے رب کی ذات پاک ہے، جو عزت کا رب ہے، غالب غلبے کا رب ہے، اما یصفون، جن چیزوں سے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصف کرتے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک قرار دیا۔ اللہ خود فرماتا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارے رب کی ذات جو ہے، جو رب العزت ہے، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جن سے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصف کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، رسولوں پر سلامتی ہو۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سارے جہان کے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ یہ سورہ صافات کی 180 سے لے کر کے 182 نمبر تک کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات سے جو نقص اور عیب کی صفتیں لوگوں نے لگا دی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کر دیا ہے، اور اسے اپنی پاکیزگی اور اپنی تقدس کو بیان فرما دیا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا اگر ایسا ہوتا،
اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنائی ہوتی یا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا، لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر معبود جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے اپنا اپنا لے کر کے الگ ہو جاتا، اپنا اپنا لے کر کے الگ ہو جاتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا، ایک دوسرے پر سربلند ہو جاتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جن سے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصف کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے عیوب اور نقائص کا تصفیہ فرمایا ہے اور اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے، منزہ قرار دیا ہے، مبرہ قرار دیا ہے کہ یہ سارے عیب اور سارے نقص ہماری ذات کے ساتھ بالکل غلط ہیں۔ ہماری شان یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ساری کی ساری صفات کمال کی صفات ہیں۔ اللہ کی صفات پہ نقص کا کسی بھی طرح سے کوئی تصور نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اگلی جو باتیں بیان فرما رہے ہیں اس قاعدے کی ضمن میں، وہ اسی سے جڑا ہوا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کی صفات ہیں، کوئی نقص کی صفت نہیں ہے اس کے اندر۔ اس حوالے سے ایک خاص نقطہ جو جڑا ہوا ہے اسے بیان فرما رہے ہیں، اور وہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، بہت ہی بنیادی نقطہ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں اگر سپوز صفت جو ہے، صفت ایک حال میں کمال کی صفت بنتی ہو اور دوسری حالت میں نقص کی صفت بنتی ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں یہ چیز جائز نہیں ہوگی، یہ چیز جائز نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس صفت کو مطلق طور پر استعمال کر لیا جائے، اور نہ ہی یہ چیز جائز ہوگی کہ اس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مطلق طور پر نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یعنی مطلق طور پر چونکہ وہ صفت ایسی ہے جو ایک حال میں کمال کی صفت ہوتی ہے، دوسری حالت میں وہ نقص کی صفت ہوتی ہے، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اس صفت کا استعمال مطلق طور پر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطلق طور پر نہ تو کرنا درست ہے اور نہ ہی مطلق طور پر اس کی نفی کرنا درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن کسی وقت میں، کسی خاص حالت میں وہ عیب کی صفت کسی خاص حالت میں وہ عیب کا وصف ہوتا ہے اور کسی خاص حالت میں وہ کمال کا وصف ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے اسے استعمال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح سے استعمال کریں اس صفت کو۔ تو نہ تو مطلق طور پر ان صفتوں کو اللہ کے لیے ثابت کریں اور نہ ہی مطلق طور پر ان صفتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نفی کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صفات کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفتیں کسی حالت میں کمال کی صفت ہوتی ہیں اور کسی حالت میں نقص کی صفت ہوتی ہیں۔ تو جب کمال کی صفت ہو تو اسے استعمال کیا جائے، ثابت کیا جائے، اور نقص کی صفت ہو تو اسے استعمال نہ کیا جائے بلکہ اسے ممنوع قرار دیا جائے۔ کہتے ہیں مطلق طور پر نہ تو نفی ہو سکتی ہے اس کی، اور نہ مطلق طور پر ہی اس کا اس بات ہو سکتا ہے، بلکہ تفصیل ضروری ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ وہ تفصیل یہ ہے کہ جس حال میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفت، جس حال میں کمال کی صفت مانی جاتی ہو اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اور جس حال میں وہ صفت نقص کی اور عیب کی صفت ہو رہی ہو، ایسی صورت میں اس کی نفی کی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفات میں تفصیل یہ ہے کہ جس حال میں وہ کمال بنتا ہو اس کو ثابت کیا جائے، اور جس حال میں وہ نقص بنتا ہو اسے ثابت نہ کیا جائے۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ کون سی صفتیں ایسی ہیں جو کسی حالت میں کمال کی صفت بنتی ہیں اور وہی صفتیں کسی خاص حالت میں نقص اور عیب کی صفتیں بن جاتی ہیں؟ وہ دراصل یہ صفتیں ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہے مکر کرنا۔ مکر کا معنی ہم لوگ جانتے ہیں، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں چال چلنا، فریب کرنا۔ مثال کے طور پر مکر کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں استعمال ہوا ہے۔ ایسے قید، چال چلنا، قید، کاد یکیدو، چال چلنا، یکیدون قیدا، ایسے اللہ فرماتا ہے، ایسے ہی فرماتے ہیں والخداع، ایسے ہی جیسے دھوکہ دینا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اور اس طرح کی اور بھی صفتیں ہیں جو مطلق طور پر نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ صفت ہیں وہ،
بلکہ وہ نہ ہمیشہ صفت سے باہر ہیں، بلکہ وہ جس حیثیت سے استعمال ہوئے ہیں اسی حساب سے اس کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ یعنی جب وہ کمال کی صفت بن رہے ہوں تو کمال کی صفت بننے کی صورت میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے گا، ثابت کیا جائے گا، اور جب نقص کی صفت بن رہی ہو تو اسے ثابت نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے خارج کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس صفت کو اس معنی کے اعتبار سے دور رکھا جائے گا، جیسے مکر ہے، فریب ہے، چال ہے، دھوکہ دینا ہے، مثال کے طور پر خدا مطلب دھوکہ دینا ہے وغیرہ۔ کہتے ہیں یہ جو ساری صفتیں ہیں، یہ صفت اس وقت اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صفتیں کب، کس صورت میں، کس حالت میں کمال کی صفت بنے گی، اور یہ صفتیں کس حال میں نقص کی صفت بن جائیں گی، اس کی وضاحت کر رہے ہیں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں یہ صفتیں مطلب جیسے مکر، فریب، قید یا ایسے ہی خدا، دھوکہ وغیرہ کی جو بات ہے، یہ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس وقت کمال کی صفت مانی جائیں گی جب یہ صفتیں ان لوگوں کے مقابلے میں استعمال کی جائیں جو اسی طرح سے کام کرنا چاہ رہے تھے، اسی طرح کا معاملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کا استعمال تو کیا ہے، لیکن جس انداز سے استعمال کیا ہے اسی انداز سے استعمال کیا جائے گا۔ یہ صفتیں کمال کی صفت اس وقت مانی جائیں گی جب یہ صفتیں ان لوگوں کے خلاف، اس طرح کا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جو لوگ فاعل سے اسی طرح کا معاملہ کر رہے ہوں، ان کے مقابلے میں ان صفتوں کا استعمال کیا جائے گا تو یہ کمال کی صفت مانی جائیں گی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، جیسے کوئی چال چل رہا، کوئی مکر و فریب کر رہا ہو، مکر و فریب کر رہا ہو، اور اس کے جواب میں، اس کے دفاع میں، اس کو ٹالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کی صفت مانی جائے گی۔ اور اس لیے کہ یہ جو صفت ہے ایسی صورت میں یہ بتا رہی ہے، اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے دشمن کے مقابل میں بڑا قدرت والا ہے، بڑا طاقت والا ہے، یہ ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں اس سے۔ تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں یہ صفت کمال ہوگا، کیونکہ دشمن وہی کام کر رہا ہے تو اس کا جواب دینے کی طاقت اور قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی قوت ہے، اس کی طاقت ہے، اس لیے یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمال کی صفت مانی جائے گی۔ لیکن مثال کے طور پر اس حالت کے علاوہ اگر کوئی ان صفتوں کا استعمال کرتا ہے تو یہ صفتیں نقص کی صفت مانی جائیں گی۔ مثال کے طور پر کوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماکر ہے، مکر کرنے والا ہے، بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے ہم، بلکہ اس طرح کہنا ہے کہ جو لوگ مکر کرتے ہیں، جو لوگ مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کا مقابلہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کا مقابلہ کرے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت کمال کی صفت اس وقت ہوں گی جب وہ دشمن کے بالمقابل اس کی تدبیر کا جواب دینے کو ثابت کرتا ہو، یہ ہے۔ اور نقص اس صورت میں ہوگا جب اس صورت کے علاوہ استعمال کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے مطلق طور پر ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا ذکر کیسے آیا ہوا ہے؟ معاملہ کرنے کے جواب میں معاملہ۔ اگر کوئی دھوکے کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے جواب میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتا ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قید ہو، یعنی قید کا مطلب یہ ہے کہ چال چلنے والا ہو، تو چال چلنے والے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ قید کرے گا، یا ایسے مکر و فریب کرنے والوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے گا، اس کے مقابلے کی قدرت رکھے گا۔ اس حساب سے یہ چیزیں ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مطلق طور پر ان کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، نہ مطلق طور پر استعمال کرنا، نہ مطلق طور پر نفی کرنا، دونوں چیزیں بہرحال یہاں پر سمجھ لینی چاہیے کہ کب یہ صفتیں
جو بظاہر دیکھنے میں کسی حالت میں وہ نقص کی ہیں، کسی حالت میں وہ اس کی ہیں کمال کی ہیں، تو انہیں کمال کی صورت کب ہم کمال کی صورت میں اس کو استعمال کریں، کمال کی صورت کب ہو سکتی ہے اور نقص کی صورت کب ہو سکتی ہے، یہ واضح کرنے کے لیے یہ بات وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مثال کے طور پر، مثال سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ مکر کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مکر کر رہا ہے، یہ لوگ بھی مکر کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مکر کر رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب، یہ مکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے یہ ان کے مکر کے جواب میں ہے، مطلق طور پر نہیں ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، مکر کا جواب دینے والا ہے، مکر کا دفاع کرنے والا ہے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسے ہی آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ فرماتا ہے یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ چال چل رہے ہیں اور میں بھی چال چل رہا ہوں۔ یہ چال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، یہ مطلق طور پر نہیں ہے بلکہ لوگوں کے قید کے جواب میں یہ قید ہے، لوگوں کے چال کے جواب میں یہ چال ہے، اور چال چلنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب طاقت ہے، قدرت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قوت اور قدرت حاصل ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان قریب انہیں ڈھیل دیں گے ایسی جگہ سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے انہیں ڈھیل دے کر کے پکڑیں گے کہ انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں اور میری چال بہت سخت ہے، میری چال بہت سخت ہے۔ یہ دیکھیے کہ میری چال بہت سخت ہے، یہ دراصل جواب ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور لا علمی کا ان کے پتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگوں کا جواب دینے کی طاقت ہے، ایسے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کو سزا دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقت ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو یہ چیز مطلقاً نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قید استعمال کیا جائے، مکر استعمال کیا جائے، یا ایسے ہی آگے آ رہا ہے لفظ خدا کا دھوکہ دینے کے معنی میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ دینے والا نہیں ہے، یہ اس کی صفت نہیں ہے، بلکہ مسئلہ معنی یہ ہے کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں ان دھوکہ دینے والوں کا جواب دینے، ان دھوکہ دینے والوں کو پکڑنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقت اور قدرت ہے۔ تو یہ چیزیں بالمقابل ہیں، نہ یہ کہ مطلق طور پر ہے، نہ مطلق طور پر نفی کی جائے گی، نہ مطلق طور پر اسے ثابت کیا جائے گا۔ جس حساب سے استعمال کیا گیا ہے اللہ کے کلام کی آیتوں میں، اسی انداز میں ان کا استعمال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ دھوکہ دینے والا نہیں ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کے جواب میں ان کا زور توڑنے والا ہے، ان کے دھوکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہس نہس کرنے والا ہے، اس کی قدرت اللہ تبارک تعالیٰ کو، یہ ہے اس کا معنی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے مذاق کرنے کی جو بات ہے، استہزاء اور ٹھٹھا کرنے کی جو بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یقیناً ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ مذاق اڑانا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذاق جو اڑانے کی بات کہی ہے یہ جواب میں کہی ہے، اس کے پہلے آیا ہوا نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں سے چند آیتیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو ایسے اوصاف ہیں جو کسی حال میں کمال کی صفت ہوتے ہیں، کسی حال میں نقص کی صفت ہوتے ہیں، تو جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کی صفت بنیں گے اسے استعمال کیا جائے گا، جب وہ نقص کی صفت بنے گا اسے استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اس کی مثال بتا دی گئی ہے، اس کی مثال واضح کر دی گئی ہے۔ مقابلے میں میرے بھائیو
اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیانت کر چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ واللہ علیم حکیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ خیانت کر چکے ہیں۔ آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اللہ بھی ان کے ساتھ خیانت فرمائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ خیانت کا جو جرم ہے، خیانت کی جو صفت ہے، وہ کسی حال میں کمال کی صفت ہو، کسی حال میں نقص کی صفت ہو، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمیشہ عیب کی بات ہے، عیب کی صفت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیانت فرمائی، انہوں نے خیانت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی خیانت سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بیان فرمائی، بلکہ اللہ نے کیا استعمال فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ اس لیے کہ امانت کے بالمقابل خیانت یہ تو بہرحال بہت ہی واضح سی بات ہے کہ یہ نقص اور عیب کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ خیانت کا لفظ مطلق طور پر مذمت کی صفت ہے، بری صفت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ کہا، فَخَانَهُمْ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خیانت فرمائی، کیونکہ خیانت ان صفات میں سے نہیں ہے جو کسی حال میں کمال کے ہوں، کسی حال میں میرے بھائیوں وہ عیب اور نقص کی صفت بن جائیں، بلکہ یہ مطلق طور پر ہمیشہ ہی کے لیے مذمت کی صفت رہی ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ بعض عوام کی زبانوں پر یہ جملہ رائج ہے، خان اللہ من یخون، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی خیانت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی خیانت فرمائے۔ یہ چیز جو ہے بعض عوام کی زبان پر ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، نہایت ہی بری اور منکر چیز ہے، کیونکہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیب نہیں دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت ہی گھناؤنی غلطی ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس پہلے قاعدے سے متعلق تھیں، جو دوسرے سیشن میں کہی گئی ہیں آپ سے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اس طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے صفات جو ہیں، سارے کے سارے اوصاف جو ہیں وہ سب کمال کے ہیں، اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی نقص یا عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہی ایمان رکھنے کی اور اسی کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔